لیکن اب سوال وہیں پر باقی رہا کہ صرف قرآن مجید ہی کیوں ملتا ہے، بقیہ کیوں نہیں ملتی؟ میرے محترم ناظرین کرام، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو تمام ہی حاضرین و ناظرین و سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج عقائد اہل سنت کی کلاس نمبر 7 کا موضوع لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہیں۔ جیسا کہ آخری کلاس کے اندر ہم نے یہ بتایا تھا کہ آئندہ جو ہمارا موضوع ہوگا وہ آسمانی کتابوں کے حوالے سے ہوگا۔ آسمانی کتابیں کیا ہوتی ہیں، آسمانی کتابیں کون سی ہیں، آسمانی کتابیں کہاں سے ملتی ہیں، اور کیا آج بھی وہ موجود ہیں یا نہیں ہیں، انشاءاللہ مختلف سوالات اور اس کے جوابات۔ سب سے پہلے آج کا ہمارا پہلا سوال یہ ہے، کیا آج بھی 2024 کے اندر دنیا میں آسمانی کتاب موجود ہے؟ جی ہاں، بالکل موجود ہے، اور بہت ہی بہترین کتاب ہے، راہ راست والی کتاب ہے، صراط مستقیم والی کتاب ہے، انسان کو گمراہیت سے نکال کر روشنی کے اندر ڈالنے والی کتاب ہے، اور وہ بھی آج ہر جگہ بڑی آسانی سے مل جاتی ہے کہ جس کے ذکر میں شفا ہے، دلوں کا چین ہے، راحت ہے۔ جی ہاں، وہ آسمانی کتاب کوئی اور کتاب نہیں بلکہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، آج بھی بڑی آسانی سے یہاں مل جاتی ہے۔ اگلا سوال، آسمانی کتاب کا مطلب کیا ہے؟ آسمانی کتاب کا مطلب، کیا وہ آسمان سے نازل ہوئی ہے؟ جیسے بارش نازل ہوتی ہے ایسے ہی آسمان سے کیا ہے بارش کے قطروں کی طرح وہ کتاب بھی اترتی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ آسمانی کتاب سے مراد یہ ہے کہ وہ خدا کی کتاب ہے، وہ کسی بندے کی کتاب نہیں ہے، بلکہ اس میں جو مضمون ہے وہ خدا کی طرف سے عطا کیا گیا ہے۔ کیسے؟ اللہ کے نبی حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب منور پر نازل فرمایا۔ اب اگلا سوال یہ ہوتا ہے آسمانی کتاب قرآن مجید کے حوالے سے کہ کتنے عرصے میں نازل ہوا، کب نازل ہوا؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر اس قرآن کا نزول کیا گیا، اور سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے جبل نور پر غار حرا کے اندر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب منور پر ایک سورت نازل فرمائی۔ اس سورت کا نام ہے سورہ اقرا، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ سب سے پہلے نازل ہونے والی سورہ مبارکہ وہ پارہ 30 کی یہ سورہ مبارکہ ہے۔ کتنے عرصے میں نازل کیا گیا؟ تو ایک قول یہ بھی ہے کہ بالکل ایک ہی وقت نازل کیا گیا، لیکن جو زیادہ راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ کم و بیش 23 سال کے عرصے میں وقتاً فوقتاً، تدریجاً بتدریج، آہستہ آہستہ جو ضرورت پڑتی گئی لوگوں کی وہ کیا ہے پیارے آقا پر اتارا گیا، اور پھر اس کو ایک قرآنی صورت میں، ایک کتابی صورت کے اندر اس کو جمع کیا گیا۔ تو یہ تھا قرآن پاک کے حوالے سے۔ اگلا سوال آج کی ہماری کلاس کا وہ یہ ہے کہ کیا تمام آسمانی کتاب پیارے آقا پر نازل کردہ قرآن کے علاوہ کوئی اور کتابیں بھی ہیں؟ جی ہاں میرے محترم ناظرین، آسمانی کتابوں کے اندر تورات شریف بھی ہے، آسمانی کتابوں کے اندر زبور شریف بھی ہے، آسمانی کتابوں کے اندر انجیل شریف بھی ہے۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے، کیا آج یہ اویلیبل ہے؟ کیا آج موجود ہیں؟ جی ہاں بالکل موجود ہیں، لیکن اس
کے اندر تغیر اور تبدل کر دیا گیا ہے۔ اب تغیر اور تبدل کا مطلب یعنی اس کو چینج کر دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے یہ سماعت کرتے ہیں کہ تورات شریف کون سے نبی پر نازل ہوئی، انجیل شریف کون سے نبی پر نازل ہوئی، زبور شریف کس نبی پر نازل کی گئی؟ تو تورات حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی ہیں ان پر نازل کی گئی، اور زبور شریف حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام پر نازل کی گئی۔ اسی طریقے سے انجیل شریف حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی۔ قرآن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور تورات حضرت موسیٰ پر، اور انجیل حضرت عیسیٰ پر، اور زبور حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام پر نازل کی گئی۔ لیکن اب سوال وہیں پر باقی رہا کہ صرف قرآن مجید ہی کیوں ملتا ہے، بقیہ کیوں نہیں ملتی؟ میرے محترم ناظرین کرام، دیگر کتابیں بھی مارکیٹ میں مل جاتی ہیں مشقت کے ساتھ، لیکن کما حقہ جیسا رب کی طرف سے اتارا گیا تھا قرآن کے علاوہ بقیہ کتابیں اس انداز میں موجود نہیں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تورات کے اندر بنی اسرائیل کے بڑے بڑے لوگوں نے تبدیل کر دیا، اپنی منمانی کر دی، پیسوں کے زور پر احکامات تبدیل کر دیے، کچھ اضافہ کر دیا۔ تو جیسا اللہ کی طرف سے نازل کردہ پیغامات تھے اس کتاب کے اندر، آج اس میں اسی انداز میں نہیں ملتا بلکہ تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے زبور کے اندر بھی یہی ہے، انجیل کے اندر بھی یہی ہے، مل جاتا ہے لیکن اس کے اندر تبدیل کیا گیا ہے۔ قرآن کو کس زبان میں نازل کیا گیا؟ قرآن کو عربی فصاحت و بلاغت کے انداز میں، اور اس سے بھی بڑھ کر قرآن پاک عربی زبان میں نازل کیا گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارکہ بھی عربی تھی، اور انشاءاللہ جنت میں بھی عربی زبان ہی بولی جائے گی۔ تو بہترین زبان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو نازل کیا۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ تمام کتابیں سوائے قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید کے، آپ کہتے ہیں کہ اس کے اندر تبدیلی ہے، یہ ویسا نسخہ نہیں ملتا جیسا نازل کیا گیا تھا، تو قرآن بھی کیا اسی انداز میں ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیوں؟ قرآن کے اندر کیا کسی نے تبدیلی نہیں کی؟ ہرگز ایسا نہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ دیگر کتابیں بھی اللہ کی کتاب ہے، یہ قرآن مجید بھی اللہ کی کتاب ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک ہم نے اس ذکر قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ نحن نزلنا الذکر، ہم نے نازل کیا قرآن کو، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی کیا ہے؟ ضرور حفاظت کرنے والے۔ تاکید در تاکید، انا حرف تاکید، لام حرف تاکید، ضرور ہم ہی کیا ہے اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو جس کی حفاظت کا ذمہ خود رب نے لیا ہو تو کیا اس کے اندر کوئی انسان مجال رکھتا ہے کہ تبدیلی کر دے؟ ہرگز نہیں۔ تبدیلی کرنے والے، معاذ اللہ گستاخی کرنے والے پیدا ہوتے رہیں گے، لیکن یہ قرآن صبح قیامت تک ایک حرف تو دور کی بات ہے، ایک لفظ بھی کیا ہے اس کا تبدیل نہیں ہو سکتا۔ آج جو صحیح سلامت بالکل اسی انداز میں جو کتاب ملتی ہے وہ فقط قرآن مجید ہی ملتی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کے حوالے سے اللہ نے چاہا تو اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے آئندہ کلاس کے اندر آج کے لیے اتنا ہی، اور آئندہ کلاس کے اندر ہم قرآن کے حوالے سے کیا سنیں گے کہ جس پر یقین رکھنا، عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ وہ خدا کی کتاب ہے، بالکل خدا کی کتاب ہے۔ اس پر دلیل کیا ہے؟ پر دلیل تو دیجئے نا۔ انشاءاللہ دلیل بھی پیش کریں گے آئندہ کلاس کے اندر۔ قرآن کیا معجزہ ہے،
انشاءاللہ اس کے حوالے سے بھی سنیں گے، اور انشاءاللہ قرآن کہاں سے مل سکتا ہے، کون سا خریدنا چاہیے، کون سا ترجمے والا قرآن پاک پڑھنا چاہیے، اور قرآن کی برکات کیا ہے، انشاءاللہ عز و جل حدیث مبارکہ کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں سننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔